سلجوقی سلطنت 11ویں تا 14ویں صدی عیسوی کے درمیان میں مشرق وسطی اور وسط ایشیا میں قائم ایک مسلم بادشاہت تھی جو نسلاً آغوز ترک تھے۔ مسلم تاریخ میں اسے بہت اہمیت حاصل ہے کیونکہ یہ دولت عباسیہ کے خاتمے کے بعد عالم اسلام کو ایک مرکز پر جمع کرنے والی آخری سلطنت تھی۔ اس کی سرحدیں ایک جانب چین سے لے کر بحرہ متوسط اور دوسری جانب عدن سے لے کر خوارزم تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کا عہد تاریخ اسلام کا آخری عہد زنی کہلا سکتا ہے۔ اس لیے سلاجقہ کو مسلم تاریخ میں خاص درجہ و مقام حاصل ہے۔ سلجوقیوں کے زوال کے ساتھ ہی امت مسلمہ میں جس سیاسی انتشار کا آغاز ہوا، اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اہلیان یورپ نے مسلمانوں پر صلیبی جنگیں مسلط کیں اور عالم اسلام کے قلب میں مقدس ترین مقام بیت المقدس شریف پر قبضہ کر لیا۔ تغرل بیگ سلجوق کا پوتا تھا جبکہ چغری بیگ اس کا بھائی تھا، جن کی زیر قیادت سلجوقیوں نے غزنوی سلطنت سے علیحدگی اختیار کرنے کی کوشش کی۔ ابتدا میں سلجوقیوں کو سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں شکست ہوئی اور وہ خوارزم تک محدود ہو گئے، لیکن تغرل اور چغری بیگ کی زیر قیادت انہوں نے 1028 اور 29 میں مرو اور نشاپور پر قبضہ کر لیا۔ ان کے جانشینوں نے خراسان اور بلخ میں بھی مزید علاقے فتح کر لیے اور 1037 میں غزنی پر حملہ کر دیا۔ 1039 عیسوی میں جنگ دندانیکان میں انہوں نے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے مسعود اول کو شکست دی اور مسعود سلطنت کے تمام مغربی حصے سلجوقیوں کے ہاتھوں گنوا بیٹھا۔ 1055 میں تغرل بیگ نے بنی بویا کی شیعہ سلطنت سے بغداد بھی چھین لی۔ تغرل بیگ کی وفات کے بعد سلطان الف ارسلان سلجوقی سلطنت کے تخت پر بیٹھے اور آپ نے 1064 میں ارمینیا اور جارجیا کو بھی سلطنت میں شامل کر لیا۔ آپ کے عہد حکومت میں سلجوقی سلطنت کی حدود بہت وسیع ہوئیں۔ پہلے ہرات اور ماوراء النہر کو قلمرو میں شامل کیا، پھر فاطمی حکمرانوں کو شکست دے کر مکہ اور مدینہ کو بھی اپنی قلمرو میں شامل کر لیا۔ اس سے اسلامی دنیا میں سلجوقیوں کا اثر و اقتدار بڑھ گیا۔ اس کے بعد جب بازنطینیوں نے حملہ کیا تو 1071 عیسوی کو ملازگرد کے مقام پر آپ نے ان کو عبرتناک شکست دی اور کیسر روم رومانوس چہارم کو گرفتار کر لیا۔ کیسر روم نے نہ صرف تاوان جنگ ادا کیا اور خراج دینے پر رضامند ہوا بلکہ اپنی بیٹی سلطان کے بیٹے سے بیعت دی اور ارمینیا اور جارجیا کے علاقے بھی ان کو دے دیے۔ سلطان الف ارسلان کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا ملک شاہ اول سلجوقی سلطنت کے تخت پر بیٹھا۔ ملک شاہ اول اور ان کے دو ایرانی وزراء نظام الملک اور تاج الملک کی زیر قیادت سلجوقی سلطنت اپنے عروج پر پہنچ گئی، جس کی مشرقی سرحدیں چین اور مغربی سرحدیں بازنطینی سلطنت سے جا ملی۔ ملک شاہ اول نے دارالحکومت ریس سے اصفہان منتقل کر دیا۔ اسی دوران میں نظام الملک نے بغداد میں جامعۃ النظامیہ قائم کیا۔ ملک شاہ کے دور حکمرانی کو سلجوقیوں کا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ 1087 میں عباسی خلیفہ نے ملک شاہ کو سلطان مشرق و مغرب کا خطاب دیا۔ ملک شاہ کے دور میں ہی ایران میں حسن بن صبا نے زور پکڑا، جس کے فدائیوں نے کئی معروف شخصیات کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 1092 عیسوی میں ملک شاہ کی وفات کے بعد اس کے بھائیوں اور 4 بیٹوں کے درمیان میں اختلافات کے باعث سلطنت تقسیم ہو کر رہ گئی۔ اناطولیہ میں کلج ارسلان اول ملک شاہ اول کا جانشین مقرر ہوا، جس نے سلطنت سلاجقہ روم کی بنیاد رکھی۔ شام میں اس کا بھائی توتش اول حکمران بنا، جبکہ ایران میں اس کے بیٹے محمود اول نے بادشاہت قائم کی، جس کی اپنے 3 بھائیوں عراق میں برقیار، بغداد میں محمد اول اور خراسان میں احمد سنجر سے تصادم ہوتا رہا۔ توتش اول کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں رضوان اور دوقق کو بالترتیب حلب اور دمشق میں وراثت ملی اور ان دونوں کی نا اتفاقی کے باعث شام کئی حصوں میں تقسیم ہو گیا، جن میں مختلف امراء کی حکومتیں تھیں۔ 1118 عیسوی میں سلطان احمد سنجر نے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا، جبکہ ان کے بھتیجے اور محمد اول کے بیٹے محمود ثانی نے ان کو تسلیم نہیں کیا اور بغداد میں دارالحکومت قائم کرتے ہوئے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔
تاہم 1131 میں سلطان احمد سنجر نے اس کو ہٹا دیا۔ سلجوقی سلطنت کے سیاسی زوال کے آغاز اور ملک بھر میں پھیلی خانہ جنگی اور طوائف الملوکی سے امت مسلمہ کو ایک پرچم تلے اکٹھا کرنے والی آخری قوت کا بھی خاتمہ ہونے لگا، تو اہلیان یورپ نے اس کو بھرپور موقع جانا اور بیت المقدس کو مسلمانوں سے واپس لینے کی دارینہ خواہش کو عملی جامہ پہنانے کا آغاز شروع کر دیا۔ اس طرح انہوں نے صلیبی جنگوں کا آغاز کیا جو کم و بیش 200 سال مسلمانوں پر مسلط رہیں۔ ان جنگوں کے آغاز پر یورپ سے بیت المقدس کے راستے میں عیسائیوں کا سب سے اولین ٹکراؤ اناطولیہ میں سلجوقی مسلمانوں کی حکومت سلاجقہ روم سے ہوا۔ عیسائیوں نے پہلی صلیبی جنگ میں بیت المقدس شریف پر قبضہ کر لیا تھا، جبکہ اس جنگ سے قبل ہی سلجوقی فاطمیوں کے ہاتھوں فلسطین گنوا چکے تھے۔ صلیبیوں اور منگولوں کے حملوں سے سلجوقیوں کی رہی سہی طاقت بھی ختم ہو کر رہ گئی، اور بالآخر 1260 کی دہائی میں منگولوں کی اناطولیہ پر چڑھائی کے ساتھ آخری سلجوقی سلطنت